ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكاد الناس أن يسترعبوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يؤمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آخر ذلك اليوم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال اور وفات کا تذکرہ ہے۔ پچھلی دو مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الوفات یعنی آپ کی آخری بیماری سے لے کر کے آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین تک کے حالات تفصیل سے بتلائے جا چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختلف روایتیں ذکر کی ہیں وہ اس باب میں ہیں۔ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے
فرماتے ہیں آخر نظرت نظرتها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخری دیدار جو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا وہ کشف الستارۃ یوم الاثنین، کہ فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ شریفہ کے پردے کو، دروازے کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ نے اپنی آخری بیماری کے 8 دن مسلسل اسی حجرے کے اندر گزارے ہیں، وہ بالکل مسجد سے لگا ہوا، اس کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے اسی دروازے کے اوپر لگے ہوئے پردے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماری کی اس حالت میں جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا کھڑے ہو کر کے اپنے دست مبارک سے اس کو ہٹوایا۔ بس یہ آپ کا آخری دیر، آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے ہوئی، مسجد کے تمام مصلی، نماز پڑھنے والے مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے فنظرت الی وجہی کانہ ورقۃ مصحف، آپ کے چہرے انور کو میں نے دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مصحف شریف کا ورق ہو۔ مصحف کا ورق صفائی میں چمک دمک کے اندر گویا بہت عمدہ ہوا کرتا ہے، گویا آپ کا چہرے انور بھی صفائی اور چمک دمک کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قرآن پاک کا ورق۔ والناس خلف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فقاد الناس ان یستربوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح اپنے حجرہ شریفہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا دیکھ کر مسلمان قریب تھا کہ وہ حرکت میں آ گئے، خوشی کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا گویا خیال پا کر کے خوشی کی وجہ سے ایک دم گویا انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اب چونکہ ایک دن پہلے اتوار کے روز ظہر کی نماز میں اسی طرح کچھ افاقہ محسوس ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز ادا فرما چکے تھے۔ مسلمان سمجھے کہ ابھی بھی شاید آپ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے کچھ پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا، انہوں نے بھی پیچھے ہٹنا چاہا۔ فاشار الی الناس ان اسکتوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ فرما کر گویا لوگوں کو بتلایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ روایتوں میں یہاں بخاری شریف کی روایت میں یہ حضرت انس ہی کی روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ ضحک اور ہنسی میں تبدیل ہوئی۔ حضرات شراح اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ مسکرانا اس خوشی میں تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے گویا وہ منظر دیکھ لیا کہ اپنی پوری زندگی کی جو محنت تھی گویا وہ کام میں آ گئی، اور حضرات مسلمان صحابہ اور مسلمان آپ کے رفیق غار کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، گویا مسلمانوں کا معاملہ مجتمع ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اور خوشی کی وجہ سے مسکراہٹ ہوئی اور ہنسے آپ۔
اور یہ اعتبار سے آخری دیدار بھی تھا، اس لیے کہ عام مسلمان جو ہیں وہ تو اندر حجرے کی تنگی کی وجہ سے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جا سکتے نہیں تھے۔ یہ آخری دن تھا، پیر ہی کا دن، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس طرح تمام مسلمانوں کو اپنا آخری دیدار کرا دیا۔ بہرحال آپ کو اس طرح جو ہے تندرست دیکھ کر مسلمانوں نے جو پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے گویا ان کو بتلایا، تاکید کی کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اور وہ ابو بکرین یوم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امامت کر رہے تھے۔ بہرحال والقى السجف، آپ نے پھر پردہ ڈال دیا، آپ اندر تشریف نہیں آئے۔ وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر ذلك اليوم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پیر کا دن تھا، اسی دن کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آخر ذلك اليوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کے سلسلے میں پہلے بھی جو تفصیلات آپ کو بتائی، اس میں 2 قول نقل کر چکا ہوں۔ آپ کی وفات کون سے وقت ہوئی؟ تو ایک قول محمد بن اسحاق کا ہے، وہ یہ ہے کہ چاشت کے وقت، اور دوسرا جو ہے موسیٰ بن عقبہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں زوال کے وقت۔ اور عام طور پر حضرات محدثین نے زوال والے وقت کو ترجیح دی ہے۔ ظاہر ہے زوال والا وقت دن کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے، اس معنی کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن کے آخری حصے میں، یعنی نصف آخر میں، آدھے آخر والے آدھے میں، بچے ہوئے آدھے میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدثنا حمید بن مسعدة البصری قال اخبرنا سلیم بن اخضر عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال كنت مسندة النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى صدری او قالت الى حجری فدعا بطست لیبول فیہ ثم بال فمات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھی اپنے سینے کا یا اپنی گود میں۔ دونوں باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے خود پورے طور پر بیٹھ پاتے نہیں تھے، جیسے بیمار آدمی کو جب نقاہت اور کمزوری ہوتی ہے تو بیٹھ نہیں پاتا، بس دوسرے لوگ اس کو سہارا دے کر بٹھلاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرمائے، اس طرف کا رخ کیے ہوئے، اور آپ کی پشت مبارک یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سینے سے، یہاں گویا آپ کا سر مبارک اور آپ کا چہرہ، اور حضرت عائشہ یوں جھکی ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تھوڑی، یعنی یہ جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہنسلی، یہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے پاس ہے۔ تو گویا اسی لیے روایتوں میں آگے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات میری تھوڑی اور ہنسلی کے درمیان ہوئی، یعنی بوقت وفات آپ کا چہرے انور یہاں تھا، آپ سہارا اس طرح لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھی اپنے سینے سے یا میری گود سے، دونوں باتیں ہیں۔ آپ گود ہی میں سینے سے آپ کا یہ پشت والا حصہ لگا ہوا تھا۔ فدعا بطست لیبول فیہ، اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ نے ایک یہ پیشاب کے لیے برتن منگوایا اور اس میں آپ نے پیشاب فرمایا، اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بعد میں تھوڑی یہ۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال خبرنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على منكرات الموت او سکرات الموت. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ آخری موت والی حالت میں تھے اور آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا. اپنے دست مبارک کو آپ اس پانی میں داخل کر کے وہ پانی لے کر آپ اپنی پیشانی اور چہرے پر لگاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اللہم اعنی علی منکرات الموت او سکرات الموت. اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما. یہ گویا اس جو شدت کی حالت میں، کیونکہ آدمی پر جب اس طرح بے چینی ہوتی ہے تو بے چینی کے موقع پر اس طرح پانی لے کر چہرے پر پیشانی پر لگانے سے ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت گویا آپ یہ بتلاتے تھے، اس طرح آپ کر رہے تھے اور بوقت وفات یہ اس طرح یہ جو سختی، موت کی سختی کے متعلق امت کو عملی طور پر تعلیم دی کہ ایسے موقع پر آدمی کو بجائے آہو واویلا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، دوسری چیزوں میں نہیں، دنیا داری میں نہ پڑے. یہ عملی تعلیم بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعیل عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابیہ عن ابن عمر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت لا أغلط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد کسی کی آسان موت پر مجھے رشک نہیں آتا. یعنی کوئی آسان موت مرے تو میرے لیے کوئی رشک کی چیز نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جو آدمی کے لیے فکر کی ہو. ویسے وہ اس کی وجہ سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے مقبول، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کے کون ہوگا، یہ مزید درجات کی ترقی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے یہ چیز. قال عیسیٰ سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن الجلال. یہ سند سے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں اس میں ایک راوی آئے ہیں عبد الرحمن بن العلاء، ان کے متعلق ابو زرعہ سے پوچھا ہے انہوں نے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے ان کا تعارف کرایا. حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو معاویہ عن عبد الرحمن بن ابی بکر هو الملیکی عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه ادفنوه فی موضع فراشی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کی جگہ کے سلسلے میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے. کسی نے کہا آپ کا جو اصل وطن یعنی مکہ مکرمہ ہے وہاں لے جا کر آپ کو دفن کیا جائے. کسی نے کہا آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم
अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर मदफून है क़रियतुल खलील, वहाँ ले जाया जाए। किसी ने कहा कि आम मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है जन्नतुल बक़ी, जहाँ दफन किए जाते थे मुसलमान, वहाँ दफन किया जाए। गोया ये मसला ज़ेरे बहस आया, इस सिलसिले में चर्चा हुआ, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी है जो आज तक मैं भूला नहीं हूँ, सुनने के बाद से बराबर मुझे याद है। मैंने पहले भी बतलाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जितने भी ऐसे पेचीदा मसाइल पेश आए, हर एक का जवाब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मौजूद था। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इरशादात सुन रखे थे, उनसे उन्होंने उन पेचीदा मसाइल को हल फरमाया। ये भी एक पेचीदा मसला था जिसमें आपस में मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ, तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी जो आज तक भूला नहीं हूँ। क्या सुना? मा क़बज़ल्लाहु नबिय्यन इल्ला फिल मौज़ि लज़ी युहिब्बु अन युदफ़न फ़ीह। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की रूह को उसी जगह पर कब्ज़ा फरमाया जहाँ अल्लाह ताला को उस नबी का दफन होना पसंद है। यानी अल्लाह ताला ने हर नबी को उसी जगह पर मौत अता फरमाई, और हर नबी की रूह जिस जगह पर कब्जा की गई, अल्लाह ताला के यहाँ गोया उस नबी का वहीं दफन होना अल्लाह को पसंद है, इसलिए वहीं रूह उनकी कब्जा की गई। इसलिए इदफिनूहु फी मौज़ि फिराशी, तो आपकी रूह जहाँ कब्जा हुई है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में जहाँ आपका बिस्तर था, वहीं आपको दफन किया जाए। चुनांचे ये फैसला किया गया, बिस्तर हटाकर वहीं कब्र, जैसा कि बतलाया गया है तफसीलात के अंदर, आपकी कब्र वहाँ खोदी गई। कब्र खोदने वाले हज़रत सहाबा में से एक तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो संदूकी कब्र खोदा करते थे, जिसको शिक कहा जाता है अरबी में। संदूकी का मतलब यह है कि कब्र जिस तरह जिस साइज की खोदनी है, लंबी चौड़ी, उतनी खोद कर नीचे पहुंचने के बाद उसी जगह पर उससे कुछ छोटी जिसमें आदमी का जिस्म आ सके उस साइज का दूसरा गोया कब्र के अंदर एक दूसरी छोटी कब्र बनाई जाए उसी साइज की, तो वो कहलाती है संदूकी कब्र, पेटी की तरह गोया। और मक्का मुकर्रमा में उसी तरह की खबर बनाने का दस्तूर था, और हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरा मुबश्शरा में से हैं, मुहाजिरीन में से हैं, वो इसी तरह की खबर खोदा करते थे। और हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सोतेले अब्बा हैं, अंसारी हैं, वो बगली कब्र का मतलब यह है कि कब्र को जिस तरह खोदना है, खोदने के बाद कब्र की जो दीवार किबला वाली है, किबला वाली दीवार में नीचे से इतना हिस्सा खोद दिया जाए, उसी दीवार के नीचे वह उतना हिस्सा जिसमें मय्यत को रखा। जैसे हमारे यहाँ रांदेर में आमतौर पर यही कब्र बनाई जाती है, इसको बगली कब्र कहते हैं। वह वो बगल वाली दीवार के अंदर उसको, तो ये हज़रत अबू तलहा इस तरह खोदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कैसी बनाई जाए, ये मसला भी ज़ेर बहस आया, और वही उस वक्त तो फिर फैसला ये हुआ इत्तेफाक की बात कि जिस मजलिस में ये बात छेड़ी गई, उस मजलिस में कब्र खोदने वाले ये दोनों जो हजरात हैं, उनमें से कोई मौजूद नहीं था। तो फैसला ये हुआ कि दोनों के पास आदमी भेजो, जो पहले आएगा वो अपना काम करेगा। चुनांचे बैक वक्त दोनों के पास आदमी भेजा गया, और इत्तेफाक की बात कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले पहुँचे और उन्होंने अपने अंदाज पर कब्र खोदी। इसी को हदीस में बयान किया गया है। एक मौके पर
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد لنا والشق لغیرنا، لحد یعنی بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور صندوقی قبر دوسروں کے لیے. تو یہاں دوسروں سے مراد کوئی غیر مسلم یا کوئی اور قوم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں لنا بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اپنی ذات بابرکات کی طرف تھا. گویا آپ نے پہلے سے ہی بتلا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اسی طرح کی قبر کا فیصلہ اور تجویز ہوئی ہے. حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبری وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد ما مات. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا. آگے اس کے بعد والی روایت میں اس بوسے کی تفصیل آ رہی ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے. صبح کو طبیعت ٹھیک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کی تھی کہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنی فلانی بیوی حبیبہ بنت خارجہ جو اوالی مقام سناہ میں قیام پذیر ہے وہاں ہوا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ وہیں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ کی وفات کے بعد وہاں آدمی بھیجا گیا جو صحابی خبر دینے کے لیے گئے تھے. ان کی روایت آگے آنے والی ہے خود پوری تفصیل کے ساتھ. تو بہرحال وہ آئے ان کی اطلاع پر، وہ اپنے وہاں کیونکہ وہ جگہ دور ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لائے. مسجد نبوی کے باہر اپنا گھوڑا باندھا اور پھر مسجد کے اندر آ کر مسجد کے اندر سے حجرے شریفہ میں جس حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تھا اجازت لے کر وہاں داخل ہوئے. اور جیسا کہ اگلی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے اوپر پیچھے کی طرف لیٹے ہوئے تو پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر دونوں مونڈھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. تو یہ بوسہ حدیث کی شرح کرنے والے علماء فرماتے ہیں یہ برکت حاصل کرنے کے لیے تھا، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الوداعی بوسہ تھا. گویا حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال اخبرنا مرحوم بن عبد العزیز العطار عن ابی عمران الجونی عن یزید بن بابنوس عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی. حضرت عائشہ یہ اب یہ تفصیلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. فوضع فمہ بین عینیہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی والے حصے پر اپنا منہ رکھا یعنی بوسہ دیا. ووضع یدیہ علی صعیدیہ اور دونوں مونڈھوں کے اوپر بازوؤں کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھ رکھے اور فرمایا وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ، ہائے میرے نبی، ہائے میرے دوست، ہائے میرے جگری دوست. یہ نوحہ کے طور پر نہیں تھا بلکہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد
كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. پتہ نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے. اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. ہم تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں رحمت فرما. نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر
جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ شرق اوسط کے حالات کو اسلام کے لیے خیر اور سربلندی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے غلبے سے عالم اسلام اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما۔ اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ اے اللہ ان کے قلوب کے اندر عداوت و بغض کے بیج ڈالنا چاہتے ہیں ان کی کوششوں کو ناکام کر دے، ان کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندے ہمارے اسلاف کرام کے زمانے سے اے اللہ جو سلسلے دینی خدمتوں کے مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ اے اللہ خانقاہوں، مساجد، دعوت و تبلیغ اور اے اللہ دوسرے مختلف سلسلوں کی شکلوں میں چلے آ رہے ہیں اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، شاعری اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اور فروغ اور ترقی عطا فرما۔ یہاں بسنے والے برادران وطن کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان و اسلام کی دولت سے آراستہ فرما۔ اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا تائبی فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔